أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جاویں یا سولی دیے جاویں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جاویں یا زمین پر سے نکال دیے جاویں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ ہاں، مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے سب سے پہلے میں شان نزول بیان کرتا ہوں، پھر خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ عرینہ کے 8 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حقیقت میں وہ اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے، صرف نفاق اور دھوکہ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ لوگ بیمار ہو گئے، ایسی بیماری ہو گئی کہ ان لوگوں کا بالکل ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب مر جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 آدمیوں کو حکم دیا کہ تم جنگلوں میں جہاں اونٹ وغیرہ مسلمان چراتے ہیں وہاں جا کر کے تم اونٹوں کا دودھ پیو اور اونٹوں کا پیشاب پیو۔ یہ پیشاب کا پینا آپ کو تعجب دکھ رہا ہوگا، لیکن بطور دوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تجویز کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور حکیم طبیب بھی تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور جو ان کے قبضے میں اونٹ آئے ان اونٹوں کو بھگا کر کے لے کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر کے اس کا تعاقب کروایا اور ان تمام کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے مدینے میں ان کو لایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی، گرم گرم سلائی، اور اس کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا اور ایک پیر کو کاٹ دیا اور اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے اس کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان تمام کو قتل کرا دیا، کیونکہ اس کا جرم اتنا سخت تھا۔ اس کے جرم کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ رہی ہے کہ اس قسم کی سزا نہیں دیتے تھے، لیکن ان 8 کمبختوں کی ایسی شرارت تھی کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخت سزائیں دی کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھروا دی اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹوا کر کے تپتی ہوئی دھوپ میں اس کو لٹا کر کے اس کو مروا دیا گیا۔ تو اس وقت یہ دونوں آیات کریمہ نازل ہوئی، اور پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 33 جو مائدہ کی پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں چوروں کا، ڈاکوؤں کا اور رہزنوں کا، اس کے اندر 4 سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، رہزنوں کی 4 سزاؤں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ قتل اس کو کر دیا جائے، ایک سزا یہ سولی پر اس کو لٹکا دیا جائے، ایک سزا یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک داہنا ہاتھ کاٹا جائے، بایاں پیر کاٹا، یعنی مخالف سمت سے اس کے اعضاء کاٹے جائے، اور آخری سزا جو ذکر کی گئی ہے وہ اس کو وہاں سے زمین سے دور کر دیا جائے۔ میں زمین سے دور کر دیا جائے مطلب کیا اس کو بیان کروں گا۔ تو ان 4 سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جرائم کے اعتبار سے سزاؤں کا تعین ہوگا۔ جیسے جرائم ہوں گے
اس کے جرائم کے اعتبار سے اس کی سزا کا تعین ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کا مال بھی لوٹ لیا، اس کو قتل بھی کر دیا، مال بھی لوٹا قتل بھی کیا، تو ایسے آدمی کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور اس کو سولی پر بھی لٹکایا جائے گا۔ 4 سزاؤں کا جو ذکر کیا گیا، قتل کرنا، سولی پر لٹکانا، مخالف سب سے اعضا کاٹنا، زمین سے دور کر دینا، یہ سزا حالات کے اعتبار سے ہے، جرائم کے اعتبار سے ہے۔ جیسا اس کا جرم ہوگا اس کے اعتبار سے اس کی سزا بھی ہوگی۔ ایک آدمی نے کسی کا مال بھی لوٹ لیا اور قتل بھی کر دیا، تو ایسے آدمی کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو سولی بھی دی جائے گی اور اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جنہوں نے صرف قتل کیا، تو ایسے آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے کسی کا مال لوٹ لیا، قتل نہیں کیا، تو ایسے آدمی کے مخالف سب سے اعضا کاٹے جائیں گے، دائرہ ہاتھ کاٹا جائے گا، بایاں پیر کاٹا جائے گا، تو اس طریقے کی سزاؤں کا تعین کیا جائے گا۔ اور ایک جو سزا تجویز کی گئی ہے اس کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ زمین سے دور کر دیا جائے سے مراد علماء نے، مفسرین نے یہ لیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جلا وطن کر دیا جائے، ایسے آدمیوں کو جلا وطن کر دیا جائے، اس کو بھگا دیا جائے اپنے وطن سے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسے آدمی کو وہاں سے دور کر دیا جائے گا، مثال کے طور پر کوئی جگتیال کا ایسا آدمی ہے اور اگر آپ نے اس کو دوسرے مقام پر، دوسرے جو ٹھکانے پر اس کو بھیج دیا، تو ایسا آدمی تو جا کے وہاں بھی شرارت کرے گا۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، چور چوری سے جائے گا لیکن وہاں جا کر کے آدمیوں کو، دوسروں کو پریشان کرے گا، ستائے گا، پھر یہی شرارت کرے گا۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے آدمیوں کو جلا وطن نہ کیا جائے بلکہ اس کو قید کر دیا جائے، اس کو مقید کر دیا جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو اسی طریقے سے اس کو مقید رکھا جائے، جیل کے اندر اس کو بند کر دیا جائے، یا تو وہ توبہ کر لے یا تو وہ جو ہے مر جائے۔ اور دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان چوروں نے اسلامی حکومت کے کارندوں سے اور اسلامی حکومت کے پولیس والوں کے گھیرے میں آنے سے پہلے یہ سزاؤں کا تعین کب ہوگا؟ اسلامی ملکوں میں۔ اس ملک میں اور ایسے ملکوں میں تو جرائم آپ کتنے بھی کرتے جائیے، پیسے والے ہیں تو آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی، عدالت بھی ڈرتی ہے، عدالت بھی حکومت کے اشاروں پر کام کرتی، زنا کر لو، چوری کر لو، قتل کر دو۔ آج کی دنیا میں یہی سب چل رہا، پیسوں کا بول بالا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ چل رہا۔ تو آج یہ سزاؤں، ان سزاؤں کا معاملہ ہمارے یہاں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلامی ملک ہو، اسلامی امیر ہو، ایسے ملکوں میں ان سزاؤں کا آپ تعین کر سکتے ہیں، ایسی سزائیں متعین کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے آج ملک کہاں ہیں؟ ایک آدھ ملک اگر ہوں گے تو ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چور، ڈاکو، لچے، لفنگے اور رہزن قسم کے لوگ، ڈاکہ ڈالنے والے لوگ پولیس کے گھیرے میں، اسلامی ملک کے جو پولیس والے اور جو محافظین ہیں ان کے گھیرے میں آنے سے پہلے اور اپنی طاقت اس کے پاس موجود ہے، چوری کر سکتے، ڈاکہ ڈال سکتے، جرائم کا ارتکاب کر سکتے، تو طاقت بحال ہونے کے باوجود اور پولیس کے گھیرے میں آنے سے پہلے اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قابل قبول ہوگی، ان کی توبہ کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی۔ لیکن توبہ کی قبولیت کے ساتھ ساتھ یہاں علماء نے لکھا کہ حد شرعی اس کی معاف ہوگی۔ حد شرعی جو قتل ہے، سولی ہے، اعضا کا کاٹنا ہے، یہ تو معاف ہو جائے گا، سزا تو اس کی معاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان چوروں نے، ڈاکوؤں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو قتل کیا ہے تو ان صورتوں میں مقتول کے خاندان کے وارثین اگر معاف کر دیں، مثال کے طور پر مجھ کو قتل کیا، میرے بچے اگر معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گی اس کی سزا۔ اور اگر میرے بچے کہیں گے نہیں بھائی کسی صورت میں فلاں آدمی کو معاف نہیں کروں گا، تو میرے قتل کے بدلے میں ان تمام جو ہے لوگوں کو قتل کیا جائے گا جو لوگ اس حرکت کے اندر شریک تھے۔ اور اگر ان کے وارثین، مقتول کے وارثین معاف کر دیں معاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی ڈاکو نے، چوروں نے مال لوٹا تھا تو مال لوٹنے کی صورت میں مالوں کا لوٹانا بھی ضروری ہے۔ صرف جو حد شرعی معاف ہوئی، یعنی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، سولی پہ نہیں چلایا جائے گا، اس کو بے وطن نہیں کیا جائے گا، اسی طریقے سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا،
اس کے علاوہ جس کا مال اس نے لوٹا ہے مال کی واپسی ضروری ہوگی، حد شرعی معاف ہوگی، حق العبد معاف نہیں ہوگا۔ بندوں کا جو حق اس نے غصب کیا، جو چیز بھی اس نے دی ہے، ان چیزوں کا لوٹانا اس کے لیے چوروں کے لیے ضروری ہوگا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ پہلی آیت کریمہ کے اندر تو چوروں اور رہزنوں کی 4 سزاؤں کا تذکرہ کیا۔ دوسری آیت جو پڑھی گئی 34 نمبر، اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی توبہ کی شرط پر معافی کا تذکرہ کیا، لیکن حق العبد کو معاف نہیں کریں گے اللہ، وہ تو جب تک ادا نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ چور، رہزن، ڈاکو، لچے، لفنگے جنہوں نے چوری کی ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں اور بخشش کرنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔